السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکوں کی سوچ کے بارے میں جانیں گے۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ رعب و دبدبہ اور وقار کی مالک شخصیت تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کا آدر کرتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا مان سمان ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی نیچ اور مورخ ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی مہانتا کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گنو چنو لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے مہان تھے کہ کوئی آدمی بڑی مشکل سے حضرت محمد کو ستانے اور ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کر سکتا تھا۔ اس استھتی کے قریش کو سخت پریشانی اور مشکل سے دوچار کر رکھا تھا، جس کا تقاضا تھا کہ ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرے۔ آخرکار انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار ابو طالب سے بات چیت کرے، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ اور کسی قدر چنوتی اور خفیہ دھمکی لیے ہوئے تاکہ جو بات کہی جائے اسے وہ مان لے۔ قریش کا پرتنیدھی منڈل ابو طالب کی خدمت میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ اشراف ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں کیڑے نکالے ہیں، ہماری عقلوں کو مورکھتا کا مارا ہوا کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اس لیے یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے الگ دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور ادارتا کا ثبوت دیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پر چلتے اور اللہ کا دین پھیلانے اور اس کا پرچار کرنے میں لگے رہے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ اس فیصلے کے بعد قریش کے سردار ابو طالب کے پاس پھر حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر بڑے بزرگ اور مان سمان والے آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے سہن نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دی جائے، ہماری عقل و سمجھ کو مورکھتا کہا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی لڑائی لڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت ادھک پربھاؤ ہوا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور سوئم اپنے آپ پر دیا کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے وش سے باہر ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں۔
اس لیے فرمایا، چاچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہے کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ پد پڑھے، خدا کی قسم وہ لوگ تمہارے پاس اپنے جات سہیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی پابندی نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی دشمنی مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں کہا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لو، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ نے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے جس نے آپ کے باپ دادا کا ویرودھ کیا، آپ کی قوم کا ایکا بکھیر دیا ہے اور ان کی بدھی اور سوچ کو مورکھتا نام دیا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کی حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم اتنا برا سودا ہے جو لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو شکل تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے ویرودھیوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ جب قریش اپنی بات چیت میں اسفل ہو گئے اور ابو طالب کو اس بات پر اسپشٹ نہ کر سکے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے اور اللہ کی اور دعوت دینے سے باز رکھے، تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا جس پر چلنے سے وہ اب تک کتراتے رہے تھے اور جس کے انجام اور نتیجے کے ڈر سے انہوں نے دور رہنا ہی اچت سمجھا تھا، اور وہ راستہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم و ستم ڈھانے کا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم۔ چنانچہ قریش نے انتہا وہ سیمائیں توڑ دی جنہیں دعوت شروع ہونے کے دنوں سے اب تک وہ مہان سمجھتے تھے اور جن کا سمان کرتے آ رہے تھے۔ واستو میں قریش کی اکڑ اور ابھیمان پر یہ بات بڑی غارہ گزر رہی تھی کہ وہ لمبے سمے تک صبر کرے، چنانچہ وہ اب تک
हंसी ठट्टे उपहास और खिल्ली और सच्चाई से नजरें चुराने या उसे तोड़ मरोड़ कर बिगाड़ने का जो काम करते आ रहे थे, उससे एक कदम आगे बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जुल्म सितम का हाथ भी बढ़ा दिया। और यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि इस काम में आपका चचा अबू लहब सबसे आगे हो, क्योंकि वह बनु हाशिम एक सरदार था। उसे वह खतरा न था जो औरों को था, और वह इस्लाम और मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसकी रीति पहले दिन से ही, जबकि कुरैश ने इस तरह की बात अभी सोची भी ना थी, यही थी। उसने बनु हाशिम की सभा में कुछ किया, फिर कोहे सफा पर जो हरकत की, उसका उल्लेख पिछले पन्नों में आ चुका है। आपके नबी बनाए जाने से पहले अबू लहब ने अपने 2 बेटों उतबा और उतैबा का विवाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसुम से किया था। लेकिन नबी बनाए जाने के बाद उसने बड़ी ही सख्ती और कड़ाई से इन दोनों को तलाक दिलवा दी। इस तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सुपुत्र अब्दुल्ला का देहांत हुआ तो अबू लहब को इतनी खुशी हुई कि वह दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद अबतर हो गए हैं। हम यह भी उल्लेख कर चुके हैं कि हज के दिनों में अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने के लिए बाज़ारों और सभाओं में आपके पीछे पीछे लगा रहता था। तारिक बिन अब्दुल्लाह मुहारबी की रिवायत में मालूम होता है कि यह व्यक्ति सिर्फ झुटलाने ही पर बस नहीं करता, बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, जिससे आपकी एड़ियाँ खून से सन जाती थी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम अरवा था, जो हर्ब बिन उमैया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, वह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अपने शौहर से पीछे ना थी। चुनाचे वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में और दरवाजे पर रात को कांटे डाल दिया करती थी। ज़ुबान की गंदी, बकवास करने वाली और फितना पैदा करने वाली भी थी। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी करना, लंबी चौड़ी बातें बनाना और झूठी झूठी बातें जोड़ना, फितने की आग भड़काना और भयानक लड़ाई की फिजा बना देना उसकी रीति नीति थी। इसलिए कुरान ने इसको हम्मालतल हतब, लकड़ी ढोने वाली की उपाधि दी है। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की निंदा में कुरान की आयतें उतरी हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजती हुई आई। आप खाना काबा के पास मस्जिद हरम में तशरीफ़ रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे। यह मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए थी। सामने खड़े हुई तो अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली और वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देख रही थी। उसने सामने पहुंचते ही सवाल किया, अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ कि वह मेरी निंदा करता है। खुदा की कसम, अगर मैं उसे पा गई तो उसके मुंह पर यह पत्थर दे मारूंगी। देखो, खुदा की कसम, मैं भी कवयित्री हूँ। फिर उसने यह पद सुनाए, हमने मुज़म्मम की नाफरमानी की, उसकी बात नहीं मानी और उसके दीन को घृणा और इनकार से छोड़ दिया। इसके बाद वापस चली गई।
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بجار نے بھی اس گھٹنا کا الیکھ کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر، تمہارے ساتھی نے ہماری نندا کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔